بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد میں اپنے تمام قابل احترام بھائیوں اور معززات بہنوں اور بیٹیوں کو اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ کلاس روزانہ زوم پر ہوتی ہے اور آپ حضرات اور آپ کے علاوہ بہت سارے لوگ آن لائن اس درس سے، اس کلاس سے اور اس سبق سے استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے دین کا علم نافع نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہم جو کچھ سیکھیں اور جو کچھ پڑھیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے جس میں آپ یہ فرماتے اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہوئے کہ اللهم انفعنا بما علمتنا، کہ اللہ جو کچھ تو نے ہمیں سکھلایا اس کے ساتھ ہمیں فائدہ پہنچا۔ یعنی بعض اوقات انسان کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو کچھ تو نے ہمیں سکھلایا اس کے ساتھ ہمیں فائدہ بھی پہنچا، اور وعلمنا ما ينفعنا، پر اللہ ہمیں اس چیز کی تعلیم دے کہ جو ہمیں فائدہ مند ہو، جو ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اور اللہ ہمارے علم میں اور اضافہ فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، قل رب زدنی علما، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں دعا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ مند نہ ہو، کیونکہ ایسے بہت سارے علم ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے علم سے اللہ کی پناہ طلب کی کہ جو فائدہ مند نہ ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ علم دے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، یعنی اے اللہ ہمارے دین کے علم میں اضافہ فرما۔ ربنا زدنا علما۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس کلاس میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ شروع کی تھی، اور اس کا پہلا سبق ہم نے پہلے 5 دنوں کے اندر مکمل کیا۔ اس پہلے سبق کے اندر 5 یا 6 دنوں کے اندر پہلا سبق جو ہے اس میں سورۃ الفاتحہ اور آخری پارے کی آخری 16 صورتیں ہیں جن کی تفسیر ہم نے مختصر طور پر پڑھی۔ آج ہم اس کتاب کا دوسرا سبق شروع کرتے ہیں، اور دوسرا سبق بھی بہت ہی اہم ہے۔ جیسا کہ پہلا سبق بہت ہی اہم تھا، اسی طرح دوسرا سبق بھی بہت ہی اہم ہے۔ پہلا سبق جیسا کہ آپ نے دیکھا قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورۃ الفاتحہ کے بارے میں، اور آخری پارے کی چھوٹی صورتوں کے بارے میں جن کو ہم بار بار نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ دوسرا سبق جو ہے وہ ارکان اسلام کے بارے میں ہے۔ ارکان اسلام، یہ کیا ہے ارکان اسلام؟ جیسا کہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنا 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرا رکن وإقام الصلاۃ، نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ تیسرا رکن وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ چوتھا رکن وصوم رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، 5واں رکن حج بیت اللہ کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا ہوں۔ تو یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ارکان سے مراد کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہر بلڈنگ یا ہر عمارت کی بنیاد کچھ پلرز پر ہوتی ہے اور کچھ چیزوں پر ہوتی ہے، یعنی ہر عمارت اور ہر بلڈنگ کے کچھ پلرز ہوتے ہیں اور اس کے کچھ ستون ہوتے ہیں جن پر وہ عمارت قائم ہوتی ہے۔ تو اسلام بھی ایک عمارت ہے، اس کی ایک بنیاد ہے اور اس کے کچھ ارکان بھی ہیں۔ اسلام کی ایک بنیاد ہے اور اس کے کچھ ستون بھی ہیں، پلرز بھی ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ان ارکان میں سے پہلا رکن ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کی جڑ ہے اور یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور باقی جو 4 ارکان ہیں وہ اسلام کے ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کو زبانی طور پر مانتا ہو لیکن اسے اسلام کی جڑ کا بھی پتہ نہ ہو، اسلام کی بنیاد کا علم نہ ہو اور اسلام کے جو 4 ستون ہیں ان کا بھی اس کو پتہ نہ ہو، تو اس کی جو دین اسلام کی عمارت ہے وہ کھوکھلی عمارت ہے، وہ کسی بھی وقت دھڑام سے گر سکتی ہے، کسی بھی وقت دھڑام سے وہ عمارت گر سکتی ہے۔ اگر ایک بندہ زبانی طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہو لیکن اس کو کچھ بھی پتہ نہ ہو کہ اس کے دین کی جڑ اصل کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا پتہ نہ ہو، اور اس اسلام کے ستون کیا ہیں اس کو اس کا بھی پتہ نہ ہو، تو وہ شخص یقین کر لے کہ اس کا جو دین اسلام کا دعویٰ ہے یہ بالکل کھوکھلا دعویٰ ہے اور اس کے اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب تک وہ یہ نہ مانے، جب تک وہ یہ جان نہ لے، جب تک وہ یقین نہ کر لے کہ اسلام کی ایک بنیاد ہے اور اسلام کے کچھ ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ تو آئیے ہم ان اسلام کی بنیاد اور اسلام کی جڑ اور اسلام کے ستونوں کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اسلام کی بنیاد ہے وہ یہی ہے شہادتین کے اقرار کرنا، یعنی اس بات کے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو کلمہ شہادت ہے، شہادتین کے اقرار کرنا، یہ اس قدر عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور وضو کے بعد وہ ان شہادتین کا اقرار کرے، یعنی وہ یوں پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جو شخص مکمل وضو کرنے کے بعد شہادتین کے اقرار کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جنت کے جس دروازے میں سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو شہادتین ہیں، ان شہادتین کی اہمیت کیا ہے، ان شہادتین کی قدر و منزلت کیا ہے، کہ جو شخص مکمل وضو کے بعد ان شہادتین کا اقرار کر لے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔
اور ان شہادتین کے اندر یعنی دو چیزوں کی گواہی ہے نا، شہادتین کے اندر دو چیزوں کی گواہی ہے. ایک تو اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور دوسری اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ان شہادتین کے اندر جو پہلی شہادت ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یہ بہت ہی عظیم شہادت ہے اور سب سے عظیم گواہی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا آمرک باثنتین وانہاک عن اثنتین، کہ میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں. آمرک بلا الہ الا اللہ، اے میرے پیارے بیٹے میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کو پڑھنا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پہ عمل کرنا، لا الہ الا اللہ کو ماننا، اور لا الہ الا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا اور سر تسلیم خم کر دینا. میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفہ، اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو رجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ والے پلڑے کا وزن زیادہ ہو جائے گا. تو جن دو باتوں کا حکم دیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، ان میں سے پہلی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کو پڑھنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کی گواہی دینا اور اس کا صدق کے دل سے اقرار کرنا. اس کے ذریعے انسان اپنے دین اسلام کی بنیاد کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی فضیلت کے بارے میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤذن سے سنا، وہ کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اذان میں شہادتین کا اقرار ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی 2 مرتبہ اس کا اقرار کیا جاتا ہے. تو جب مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت من النار، تم جہنم کی آگ سے نجات پا گئے، تم جہنم کی آگ سے نجات پا گئے. یعنی صرف جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اذان میں اس کا اعلان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا خرجت من النار، کہ تم جہنم کی آگ سے نجات پا گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس مؤذن کو جا کے دیکھا جو یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، تو وہ بکریوں کا ایک چرواہا تھا. اب آپ اندازہ کریں، بکریوں کا چرواہا ایک عام آدمی ہوتا ہے، ایک عام انسان، لیکن اس نے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی کہ تم جہنم کی آگ سے آزادی پا گئے، جہنم کی آگ سے نجات پا لی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو شہادتین میں سے پہلی شہادت ہے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے وہ اللہ رب العزت کی رضا کو طلب کرتا ہے. میرے بھائیو، یہ اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے فضائل جن کو ہم ذکر نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، تو یہ اور اس کے علاوہ بہت سارے فضائل جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں جن سے شہادتین کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. میرے بھائیو، یہاں فضائل تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے اور لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کی شرطیں کیا ہیں. تو آئیے لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ اس میں 2 جز ہیں، 2 حصے ہیں. لا الہ
اس میں نفی ہے، کوئی الہ نہیں، اس میں تمام کے تمام معبودوں اور تمام کے تمام شریکوں کی نفی ہو گئی کہ کوئی معبود نہیں اور کوئی شریک نہیں اللہ کا، کوئی معبود، کوئی عبادت کا مستحق نہیں، یہ نفی ہے۔ اور اس میں سارے معبودوں کی نفی ہو گئی، جتنے بھی معبود ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر سب کی نفی ہو گئی، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ پتھروں سے بنے ہوئے بت ہوں، چاہے وہ آگ ہو، چاہے وہ بزرگان دین ہوں، چاہے وہ حتیٰ کہ اگر کوئی نبی ہو اور اس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو، تو جتنے بھی معبود ہیں سب کے سب معبودوں کی نفی کر دی گئی۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، یہ اس بات ہے، پہلے نفی کوئی معبود نہیں، اور پھر الا اللہ، یہ اس بات ہے کہ ہاں اگر کوئی معبود برحق ہے، عبادت کا مستحق ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے اندر نفی بھی ہے، اس کے اندر اس بات بھی ہے، اللہ کے سوا باقی تمام کے تمام معبودوں کی نفی ہے، اور صرف اللہ رب العزت کی عبودیت کی کا اس بات ہے کہ اللہ ہی اکیلا معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور پھر یہاں یہ بات بیان کرتا چلوں کہ اس کلمہ طیبہ کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ عمل اس لا الہ الا اللہ کی گواہی کے خلاف کرتے ہیں، یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا عمل ان کی اس گواہی کے خلاف ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کے سوا کسی کو داتا کہتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو غوث کہتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو دستگیر کہتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو بگڑی بنانے والا کہتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا کہتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو زبان سے چاہے وہ لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اگر ان کا عمل اس کے خلاف ہے تو ایسے ہے جیسے انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھا ہے تو پھر اس کا معنی مفہوم بھی جاننا پڑے گا اور اس کے تقاضوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ جب آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو پھر آپ گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی داتا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی غوث نہیں سوائے اللہ کے، کوئی دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مشکلیں ٹالنے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی فریاد سننے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مشکل کشا نہیں سوائے اللہ کے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا ہوگا۔ اب دیکھیں نا، جب مشرکین کو کہا گیا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو تو انہوں نے لا الہ الا اللہ کو پڑھنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ اس کا مطلب سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر سارے معبود جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان تمام کے تمام معبودوں کی نفی ہو جائے گی اور ان کی پوجا کی نفی ہو جائے گی۔ جو بت انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ان بتوں کو توڑنا پڑے گا، ان بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اسی لیے ان کو جب کہا گیا نا انہم اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، اور اسی طرح کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ ہم لا الہ الا اللہ کو پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ اور وہ تکبر کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم ایک شاعر، ایک مجنون دیوانے کی خاطر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھنا ہوگا اور اس کے معنی کو اپنے دلوں میں بٹھانا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کی کچھ شروط ہیں اور یہ آج کے سبق کا ایک اہم پارٹ ہے، میری بات توجہ سے سنتے رہیں۔ آج کے سبق کا ایک اہم پارٹ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کی شرطیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 7 یا 8 شرطیں ہیں۔ بعض اہل علم نے 7 شرطیں ذکر کی ہیں اور بعض نے 8 ذکر کی ہیں۔ آئیے ہم ان شرطوں کا ذکر کرتے ہیں۔
یعنی کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ان 7 یا 8 شرطوں کو ماننے والا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، وہب بن منبہ، ان سے کہا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک ایسی چابی لائیں گے کہ جس کے دندانے ہوں گے تو اس کے ذریعے تالا کھل جائے گا، اور اگر ایسی چابی لائیں گے جس کے دندانے نہیں ہوں گے تو اس کے ذریعے تالا نہیں کھلے گا۔ گویا کہ وہب بن منبہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کی کچھ شرطیں ہیں، جب تک وہ شرطیں پوری نہیں کی جائیں گی اس وقت تک لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں بن سکتا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی چابی نہیں بن سکتا۔ ہاں، آپ وہ شرطیں پوری کریں گے لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کی، تو پھر آپ لا الہ الا اللہ کے ذریعے جنت کے دروازے کو، جنت کے تالے کو کھول سکتے ہیں۔ تو وہ شرطیں کیا ہیں؟ جیسا کہ دیکھیں، اب کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ کی شرطیں آپ نے کہاں سے نکال لیں؟ میرے بھائیوں، جس طرح نماز کی شرطیں ہیں، جس طرح وضو کی شرطیں ہیں، جس طرح زکوٰۃ کی شرطیں ہیں، جس طرح روزہ فرض ہونے کی شرطیں ہیں، اسی طرح سے لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کی شرطیں بھی ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی شرطیں کہاں سے آئیں؟ وہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوئی۔ تو لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کی شرطیں کہاں سے آئیں؟ یہ شرطیں بھی قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ تبھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ شرطیں آپ پوری نہیں کریں گے تب تک آپ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ ورنہ زبانی کلامی تو لاکھوں، کروڑوں، بلکہ اربوں لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں زبانی کلامی، لیکن وہ اس کی شرطوں کو پورا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان لانے کی توفیق دے اور لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ تو آئیے لا الہ الا اللہ کی شرطیں معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ کو لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم نہیں ہوگا۔ معنی معلوم ہو لا الہ الا اللہ کا، پھر آپ کا اس پر ایمان مکمل ہوگا۔ ورنہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا معنی نہ جانتا ہو، اس کے معنی سے وہ ناواقف ہو، جاہل ہو، تو وہ شخص لا الہ الا اللہ چاہے زبانی طور پر وہ لاکھوں مرتبہ پڑھ لے، اس کا ایمان لا الہ الا اللہ پہ نہیں ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے علم پہلے ذکر کیا ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں ذکر کیا ہے۔ فَاعْلَمْ کا معنی کیا ہے؟ جان لو، علم حاصل کر لو، سمجھ لو کس چیز کو؟ کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لہذا لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا، جاننا، سیکھنا ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات وهو يعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس کو علم ہو، وہ جانتا ہو، کہ وہ سمجھتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو جو اس حالت میں مرے گا دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف زبانی کلامی لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے معنی کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے وہ بھی ہم تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں دو چیزیں ہیں، ایک نفی ہے، سب سے پہلے نفی، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی غوث نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ نفی ہے۔ اور اس بات کیا ہے؟ الا اللہ، کہ اللہ ہی اکیلا معبود برحق ہے، اللہ ہی اکیلا مسجود ہے جس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، اللہ ہی اکیلا وہ ہے جس سے امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں، اللہ ہی وہ ہے، اکیلا وہ ہے جس پر توکل اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے سوا نہ کسی سے امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں اور نہ کسی پر توکل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کے لیے
جانور ذبح کیا جا سکتا ہے اللہ کے سوا، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی کے لیے نظر مانی جا سکتی ہے، نہ ہی اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے فریاد کی جا سکتی ہے۔ فریاد اگر کی جا سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالی کے سامنے کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے معنی لا الہ الا اللہ کا۔ یہ پہلی شرط ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم کرنا، معنی سمجھنا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر یقین بھی ہو، لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، یقین ہو لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم پر۔ کیونکہ یقین کیوں ضروری ہے؟ یقین میرے بھائیوں اس لیے ضروری ہے کہ کئی لوگ شک کے ساتھ لا الہ الا اللہ پر ایمان لاتے ہیں، شک کے ساتھ، تو ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک وہ یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس کے معنی مفہوم پر ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العزت کا فرمان ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ حقیقت میں سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے، شک نہیں کیا، بغیر کسی شک کے یقین کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، تو فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی حقیقت میں سچے مومن ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، آپ کا ایمان درست نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کے معنی مفہوم پر یقین رکھنے والے نہ ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ یہ جو شہادتین کا اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں ملے گا کہ وہ ان شہادتین پر یقین رکھتا ہوگا، شک نہیں کرتا ہوگا ان میں سے کسی پر، الا دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا من لقیت من وراء هذا الحائط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا تھا کہ تم اس باغ کے باہر جس کو بھی ملو اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، اور مستيقنا بها قلبه، دل میں اس کو اس کی گواہی پر یقین بھی ہو، شک نہ ہو، تو اس کو فبشرہ بالجنہ، اس کو بشارت دینا جنت کی، اس کو جنت کی خوشخبری دے دینا۔ تو یہ دوسری شرط ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کی دوسری شرط۔ پہلی شرط ہے اس کے معنی کو سمجھنا اور اس کے معنی کا علم حاصل کرنا، اور دوسری شرط ہے اس کے معنی اور مفہوم پر یقین ہونا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پر آپ کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں مانا جائے گا جب تک آپ پورے اخلاص کے ساتھ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، پورے اخلاص کے ساتھ جب تک آپ اس کا اقرار نہیں کریں گے اور اس پر یقین نہیں رکھیں گے، اس وقت تک آپ کا ایمان درست نہیں مانا جائے گا۔ اخلاص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، ماشاءاللہ یہ سکرین پہ بھی لے آئے ہیں یہ جو شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، تو اس میں وہی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلی چیز علم، یعنی کلمہ طیبہ کا معنی سمجھنا اور اس کے معنی کو معلوم کرنا۔ دوسری چیز یقین ہے، یعنی کلمہ طیبہ کے معنی مفہوم پر یقین ہو۔ تیسری چیز اخلاص ہے، پورے اخلاص کے ساتھ آپ کلمہ طیبہ کا اقرار کریں، لا الہ الا اللہ کو مانیں اور اس کو دل سے تسلیم کریں۔ یہ اخلاص کی شرط کیوں ہے؟ اصل میں اخلاص کی شرط اس لیے ہے میرے بھائیوں اور میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، کہ بعض لوگ، بلکہ بہت سارے لوگ، بعض لوگ نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو ان کے کلمہ طیبہ کے پڑھنے میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ جب آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس کو آپ شرک سے پاک کر دیں، اپنی اس گواہی کو
اور پھر اپنے عقیدے کو اور اپنے عمل کو شرک سے پاک کر دیں. یہ ہے اخلاص، شرک سے پاک کرنا، شرک سے اپنے دل کو دور کرنا، دل کو پاک کر دینا، یہ اخلاص ہے. بہت سارے لوگ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن جناب وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر درباروں مزاروں پہ جا کر وہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں کہ یہاں سے بہت کچھ ملتا ہے، یہاں سے امید بھی، یہاں سے اولاد بھی ملتی ہے، یہاں سے جناب حاجتیں پوری ہوتی ہیں، یہاں سے مشکلیں ٹلتی ہیں. وہ اسی عقیدت کے ساتھ وہ غیر اللہ کے درباروں اور مزاروں پر جاتے ہیں. تو ان کا یہ عمل جو ہے یہ اخلاص کے منافی ہے. اخلاص یہ ہے کہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر آپ اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پہ نہ جائیں. اللہ کے در پر دستک دینے کے سوا آپ کسی اور کے دروازے پہ آپ دستک نہ دیں. صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کریں. ساری کی ساری عبادات کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کریں. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کے لیے تو صرف خالص دین ہی ہوتا ہے. خالص دین جو شرک سے پاک ہو، شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، خالص دین جو ہے وہی اللہ رب العزت کے لیے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا قیامت کے دن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. میری شفاعت کا حقدار سب سے زیادہ وہ خوش نصیب ہوگا قیامت کے دن کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے، لیکن کیسے پڑھے؟ صرف زبان سے نہیں، خالصا من قلبہ، اپنے دل سے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھے. خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے دل سے جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور اپنے عمل کو وہ شرک سے پاک کرے گا تو اس کے لیے میری شفاعت ہوگی قیامت کے دن، اور وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا اور سعادت مند ہوگا میری شفاعت کے ساتھ. تو اخلاص کا معنی کیا ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو پھر آپ شرک نہ کریں. اور اسی طرح اخلاص کا معنی یہ ہے کہ آپ ساری کی ساری عبادات کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں اور اس کی عبادت میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، تعریف سننے کی خواہش نہ ہو. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ریاکاری اور دکھلاوے کی وجہ سے عبادت چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی کیوں نہ ہو، وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا. تو یہ تیسری شرط ہے. چوتھی شرط کیا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کی؟ چوتھی شرط ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو آپ صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور لا الہ الا اللہ میں اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کریں. تو کیسے تسلیم کریں؟ صدق کے دل کے ساتھ، یعنی سچے دل کے ساتھ. سچے دل کے ساتھ آپ لا الہ الا اللہ کو مانیں اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کریں. ورنہ آپ دیکھیں کافر کیا کہتے تھے، منافق بھی یہی کہتے تھے کہ انک لرسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی وہ صرف زبان کے ساتھ کہتے ہیں زبان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل ان کا گواہی نہیں دے رہا ہوتا. دل صدق کے دل سے وہ گواہی نہیں دیتے، بلکہ دل میں جھوٹ ہوتا ہے، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت ہوتی ہے، دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق اور جھوٹا قرار دیا. تو لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کی چوتھی اہم شرط کیا ہے کہ آپ سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو مانیں اور لا الہ الا اللہ کے اوپر یقین رکھیں اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق آپ اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کریں، خالصتاً سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. جو شخص بھی یہ گواہی دیتا ہے سچے دل کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے دل کے ساتھ وہ گواہی دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے. پانچویں شرط یہ ہے کہ
جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کا معنی بھی سمجھ لیا، اس پر آپ کو یقین بھی حاصل ہو گیا، آپ نے شرک سے بھی برات کا اظہار کر دیا، ریاکاری سے بھی آپ بچ گئے، سچے دل کے ساتھ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا، تو پھر آپ کو اس کلمے سے محبت بھی ہونی چاہیے، اور اس کلمے میں جو کچھ ہے اس سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اس کلمے میں کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ کو توحید سے محبت ہونی چاہیے، اور توحید کو ماننے والوں سے محبت ہونی چاہیے، اور اسی طرح اسی شہادتین کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت سے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دین سے محبت ہو۔ میرے بھائیوں، جب تک آپ کو اس کلمے سے محبت نہیں ہوگی، اللہ سے محبت نہیں ہوگی، اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہوگی، اللہ کے دین سے محبت نہیں ہوگی، اللہ کی شریعت سے محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کا ایمان لا الہ الا اللہ پر ناقص ہوگا، آپ کا ایمان درست نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر آپ کا ایمان مکمل ہو، سچا ہو، اور اللہ کے ہاں اس کو صحیح مانا جائے، تو پھر آپ کو اس کلمے سے محبت کرنی پڑے گی، اللہ سے محبت کرنی پڑے گی، سچی محبت، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شریک بنا رکھے ہیں، تو ان سے محبت کتنی، کیسی محبت ہے؟ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جن کو انہوں نے اللہ کے سوا شریک بنا رکھا ہے، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ یعنی جیسی عقیدت اور محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، وہ ویسی ہی عقیدت اور محبت کس سے رکھتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ، جن کو انہوں نے شریک بنا رکھا ہے، جن کو داتا کہتے ہیں، جن کو غوث کہتے ہیں، جن کو دستگیر کہتے ہیں، ان سے ان کی عقیدت و محبت ویسی ہی ہوتی ہے جیسی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سچے مومن جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ اور سب سے زیادہ محبت پھر اللہ کے رسول کے ساتھ ہو تو اس کے ساتھ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، ایمان کا مٹھاس محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میں بات مختصر کرتا ہوں، یہ 5ویں شرط ہے کہ آپ کو کلمہ طیبہ سے محبت ہو اور کلمہ طیبہ سے بغض نہ ہو، کلمہ طیبہ سے اور اللہ تعالی سے محبت ہو، اللہ کی توحید سے محبت ہو، اللہ کے رسول سے محبت ہو، اللہ کے دین اور اس کی شریعت سے محبت ہو، اور جو لوگ اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں ان سے بھی آپ کی محبت ہو، ان سے بھی آپ دلی محبت کریں۔ یہ نہیں کہ آپ جو توحید کی بات کرنے والے ہیں آپ ان کے بارے میں آوازیں کسیں، آپ کہیں جی یہ وہابی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ یوں ہیں، یہ وہ ہیں، آپ ان سے نفرت کریں اور نفرت کے بیج بوئیں معاشرے کے اندر، یہ بات درست نہیں ہے۔ جو شخص بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ صدق دل سے پڑھتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، آپ کو اس سے محبت کرنی پڑے گی۔ چھٹی شرط کیا ہے؟ چھٹی شرط یہ ہے کہ جب آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کا معنی بھی جان لیا، اس پر آپ کو یقین بھی ہو گیا، اور آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، آپ نے ریاکاری سے بھی اپنی عبادات کو بچا لیا، اور سچے دل کے ساتھ آپ نے اس کلمے کی گواہی دے دی، اور پھر آپ اس کلمے سے محبت بھی کرنے لگے، تو پھر جناب آپ کو اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق آپ کو اللہ کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی، اللہ کے سامنے آپ کو جھکانا پڑے گا، اللہ کے حکم کے سامنے۔ اللہ نے جس بات کا حکم دیا اس پہ عمل کرنا پڑے گا، اللہ نے جس بات سے منع کر دیا اس سے پرہیز کرنا، اس سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پڑھ چکے ہیں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دیتا ہے آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اللہ تعالیٰ جس بات سے منع کر رہے ہیں آپ اس سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے، یعنی اللہ کے حکم پہ عمل کریں گے اور اللہ نے جس بات سے منع کیا اس سے اجتناب اور پرہیز کریں گے، تو تب تو آپ اس کلمے کو ماننے والے ہوں گے، تب تو آپ اس کلمے پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ ورنہ اگر آپ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن دوسری طرف عمل سے آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرتے، اور آپ جناب اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ان سے آپ اجتناب نہیں کرتے، تو پھر آپ کا ایمان جھوٹا ایمان ہوگا، پھر آپ کا ایمان سچا ایمان نہیں ہوگا۔ اس لیے آج
ہم سب اپنے ایمان کا جائزہ لیں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا جو ایمان ہے اس کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان سچا ہے یا جھوٹا ہے. سچا تب ہوگا جب آپ اللہ رب العزت کی اطاعت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کے دین اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں گے. تو یہ چھٹی شرط ہے. چھٹی شرط کیا ہے؟ اللہ کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. یہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ایمان، کہ آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیں، جھکا دیں. اللہ کے حکم کے سامنے آپ پھر کسی قسم کا حیل و حجت نہ کریں اور بغیر کسی حیل و حجت کے اللہ کے حکم پہ عمل کریں. ساتویں شرط کیا ہے؟ ساتویں شرط یہ ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیں، اس کا معنی بھی سیکھ لیں، اس پر آپ کو یقین بھی حاصل ہو جائے، آپ پھر پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، آپ سچے دل کے ساتھ اس کی گواہی دیں، محبت بھی کریں اللہ اس کلمے سے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں. تو ساتویں شرط یہ ہے کہ آپ قبول بھی کریں، انکار نہ کریں، قبول کریں، اس کلمے کے معنی مفہوم کو قبول کریں اور اس کے تقاضوں کو قبول کریں، آپ انکار نہ کریں. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن جب اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بات آتی ہے تو پھر انکار کر جاتے ہیں. مثلا یہی کہ بھائی صرف اکیلے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، اکیلے اللہ رب العزت کو داتا، غوث اور حاجت روا اور مشکل کشا مانو. جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو وہ انکار کر جاتے ہیں. تو بھائی آپ کا لا الہ الا اللہ پر ایمان کیسا ایمان ہے؟ آپ کا ایمان لا الہ الا اللہ پہ صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کلمے کے معنی مفہوم کو دل سے قبول نہیں کرتے ہیں. آپ انکار چھوڑ دیں اور اس معنی اور مفہوم کے، اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو دل سے قبول کریں، تب آپ اس کلمہ پر ایمان لانے والے ہوں گے. آٹھویں شرط، آخری شرط یہ ہے میرے بھائیوں، آخری شرط یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان لانے والے نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اللہ کے سوا جتنے معبود جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے اللہ کے سوا، ان سب کے سب کا آپ کو انکار کرنا ہوگا، سب کے سب کا آپ کو انکار کرنا ہوگا. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو شخص طاغوت کا انکار کرے. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جائے، جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں. چاہے وہ جناب سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، آگ ہو، وہ بت ہوں، جس چیز کی بھی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے. آپ کو اس کا انکار کرنا پڑے گا. جتنے بھی بزرگان دین جن کی پوجا کی جاتی ہے آپ کو ان کی پوجا سے انکار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ یہ مانیں کہ وہ اللہ والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے اولیاء تھے، ٹھیک ہے یہ تسلیم کریں، لیکن ان کی پوجا سے آپ کو انکار کرنا پڑے گا. یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ نے فرمایا کہ جو شخص طاغوت کا انکار کرے، یعنی اللہ کے سوا باقی جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کا انکار کرے، اور ویؤمن باللہ، اور صرف اللہ پہ ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو وہ ایک بہت ہی مضبوط کڑے کو پکڑ لیتا ہے، مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے. مضبوط کڑا اور پائیدار سہارا کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے. اللہ کی توحید کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا جن کی پوجا کی جاتی ہے ان کی پوجا کا انکار کیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ، جو شخص زبان سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ ان کا انکار بھی کرے، ان کی پوجا کا انکار کرے، تو پھر حرم مالہ ودمہ، اس کا مال بھی حرمت والا بن گیا، اس کا خون بھی حرمت والا بن گیا. یعنی وہ سچا مومن ہے کہ نہ اس کے مال کو لوٹا جا سکتا ہے نہ اس کے خون کو بہایا جا سکتا ہے. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو شرط ذکر کی وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے سوا جن کی پوجا کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا ضروری ہے. تو یہ ٹوٹل 8 شرطیں ہیں
میں اگین ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں مختصر طور پر. پہلی شرط ہے علم، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم کرنا. دوسری شرط ہے یقین، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے معنی پر یقین ہو، کسی قسم کا شک نہ ہو. تیسری شرط ہے اخلاص، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اور اس پر یقین کرنے کے بعد آپ اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں آپ کسی کو شریک نہ بنائیں اور ریاکاری اور دکھلاوا نہ کریں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ پوری سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ آپ کلمہ طیبہ کی گواہی دیں. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، اس کی گواہی دینے کے بعد آپ اس سے محبت بھی کریں، اللہ سے بھی محبت کریں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کریں، اللہ کے دین سے بھی محبت کریں، اور جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں ان سے بھی محبت کریں. چھٹی شرط یہ ہے کہ جب آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہوگا. ساتویں شرط یہ ہے کہ آپ قبول بھی کریں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم اور اس کے تقاضے کو قبول کریں اور اس سے انکار نہ کریں. آٹھویں شرط یہ ہے کہ اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے اس کا بھی انکار کریں، تب آپ لا الہ الا اللہ پر صحیح معنی میں ایمان لانے والے ہوں گے. اب آج کے سبق کا آخری ایک پارٹ جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، دین اسلام کی جو پہلی بنیاد ہے، دین اسلام کی پہلی جو جڑ ہے وہ تو یہی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور اس کا جو دوسرا حصہ وہ کیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں میرے عزیز بھائیوں. جس طرح لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کی کچھ شرطیں ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کی بھی کچھ شرطیں ہیں. تو وہ شرطیں کیا ہیں؟ بس 2 یا 3 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں بات کو ختم کرتا ہوں. محمد الرسول اللہ پر آپ کی گواہی اس وقت تک صحیح نہیں مانی جائے گی اور اس پر آپ کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ آپ 4 شرطیں پوری نہیں کریں گے. وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ ذرا اچھے طریقے سے سن لیں، توجہ کے ساتھ غور سے سن لیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تب مکمل ہوگا اور تب صحیح ہوگا کہ جب، پہلی شرط کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی جتنی بھی باتیں ہیں آپ ان تمام کی تمام باتوں کی تصدیق کریں. تصدیقہ فیما اخبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں، جتنے ارشادات گرامی ہیں، آپ نے جتنی بھی باتیں ارشاد فرمائیں ان سب کی تصدیق کرنا لازم ہے. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق نہیں کریں گے تب تک آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے. اور یہاں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتوں کی خبر دی ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بتلایا، قیامت کیسی ہوگی، قبر کے بارے میں بتلایا، جنت کے بارے میں بتلایا، جہنم کے بارے میں بتلایا، قیامت کے دن کی تلخیوں اور سختیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. تو بہت ساری غیبی چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی. تو جتنی بھی چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ان سب کی سب باتوں کی تصدیق کرنا، یہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کی پہلی شرط ہے. دوسری شرط ہے طاعتہ فیما امر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آپ کا تب درست ہوگا، محمد الرسول اللہ کی گواہی آپ کی تب سچی مانی جائے گی جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ عمل کریں گے. ہر حکم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتوں کا حکم دیا، اور آپ نے کتنی باتوں کا حکم دیا میں ان کو گنوا نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بے شمار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل صحیح ہے، یہ سکرین پہ آپ کے سامنے یہ 4 شرطیں آ گئی ہیں. تو جتنی باتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے. ورنہ دیکھیں نا، آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوں زبان سے، آپ یہ کہتے ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آئے تو آپ کہیں نہیں، میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، یا آپ کہیں کہ یہ میں اس کو نہیں مانتا. پھر کیسا آپ کا ایمان ہے محمد الرسول اللہ پر؟ محمد الرسول اللہ پر آپ کی گواہی تب سچی مانی جائے گی جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ عمل کریں گے. آج اس شرط کو سامنے رکھ کر ہم اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں میرے بھائیوں اور دوستوں اور ماؤں اور بہنوں. اس شرط کو سامنے رکھ کر
ہم ذرا اپنی گربان میں جھانکیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، آپ کے کتنے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، اور کتنے احکامات سے ہم روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تیسری شرط ہے، بات مختصر کرتا ہوں، تیسری شرط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتوں سے منع کیا ہے، جتنے کاموں سے روکا ہے، ان سب سے اجتناب اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان لانے کی بات تو کریں، محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کی بات تو کریں، اور آپ ان سے محبت کا دعویٰ بھی کریں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے منع کریں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، فلاں کام تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر آپ اس کام کو پوری آزادی کے ساتھ کرتے چلے جائیں۔ پھر کہاں ہے آپ کا ایمان محمد رسول اللہ پر؟ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتوں کا حکم دیا ان پہ عمل کریں، اور جتنی باتوں سے آپ نے منع کیا ہے ان باتوں سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو مثالیں دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس بات کا حکم دیا ہے جس پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس بات سے منع کیا ہے جس سے بچنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔ چلیں آخری شرط بڑی اہم شرط ہے، وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا یہ تب صحیح ہوگا جب آپ اللہ رب العزت کی عبادت بھی اسی طریقے پر کریں گے جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی۔ کیا میری بات سمجھیں آپ لوگ؟ محمد الرسول اللہ پر گواہی، محمد الرسول اللہ پر ایمان تب درست ہوگا جب آپ عبادت بھی، اللہ کی عبادت آپ اسی طریقے پر کریں جس طریقے پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی۔ ورنہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے لیکن اس کا طریقہ اپنی طرف سے ایجاد کر لے، مثلا نماز ہے، نماز پڑھیں اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے لیکن اپنی مرضی کے مطابق پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مد نظر نہ رکھیں۔ روزہ رکھ رہے ہیں نا آپ، تو آپ روزہ اپنی مرضی کے مطابق رکھیں۔ اسی طرح دین کے باقی جو احکام ہیں، اللہ کی جتنی بھی عبادات ہیں، اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ اور اگر آپ کوئی بھی عبادت اللہ رب العزت کی، کتنی بڑی عبادت کیوں نہ ہو، کتنی چھوٹی عبادت کیوں نہ ہو، اگر وہ عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں کرتے ہیں، تو اس عبادت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور اس میں در حقیقت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دین کے اندر نئی نئی بدعات کو ایجاد کرنے سے بچنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے۔ ورنہ اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص بھی ہمارے اس دین کے معاملے میں کسی نئے کام کو ایجاد کرے گا تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگوں نے دین کے اندر نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں، نئی نئی باتیں ایجاد کر لی ہیں، کار خیر کے نام پر، عبادت کے نام پر، یہ جی اچھا کام ہے جی، اس کو کرنے میں کیا حرج ہے جی، کر سکتے ہیں جی۔ حالانکہ جن جن چیزوں کو ایجاد کیا ہوا ہے، جن جن اعمال کو ایجاد کیا ہوا ہے، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ کی گواہی تب سچی مانی جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں جب آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتوں کی خبر دی ان میں آپ کی تصدیق کی جائے، ان کو سچا مانا جائے، جن باتوں کا آپ نے حکم دیا ان میں آپ کی اطاعت کی جائے، اور جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا ان سے اجتناب اور پرہیز کیا جائے، اور اللہ کی عبادت اسی طریقے پر کی جائے جس طریقے پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی۔ کوئی نیا طریقہ ایجاد نہ کیا جائے، نئی نئی چیزیں ایجاد نہ کی جائیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ تو یہ آج کا جو الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا جو دوسرا سبق ہے، اس دوسرے سبق کا یہ پہلا پارٹ ہے، کیونکہ اس دوسرے سبق کے اندر تمام ارکان اسلام ہیں۔ تو ارکان اسلام میں سے جو سب سے پہلا رکن ہے، جو دین کی بنیاد ہے، دین کی جڑ ہے، آج ہم نے وہ بیان کیا ہے، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، شرطیں کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کی ہیں۔ یہ آج کا سبق ہے، اور کتاب جو دینی اسباق ہے اس کے دوسرے سبق کا پہلا پارٹ ہے۔ باقی جو ارکان اسلام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چاروں ارکان پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو
دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو جاننے کی توفیق دے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اسی طرح اللہ تعالی محمد الرسول اللہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی توفیق دے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، آج جمعہ کا دن ہے اور عصر کے بعد کا وقت ہے، بلکہ ہمارے یہاں افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کرنے والی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ایک حدیث کے مطابق وہ گھڑی عصر کے بعد دن کے آخری حصے میں آتی، جمعہ کے آخری حصے میں آخری گھڑیوں میں آتی ہے۔ تو یہ آخری گھڑیاں ہیں عصر کے بعد کا، آپ کے ہاں عصر کے بعد کا وقت ہے، ہمارے ہاں مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ مسلمانوں پر اور تمام انسانیت پر آئی ہوئی وبا کو جلد جلد ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اس وبا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور مشکلات کو دور فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ ہمارے جتنے بزرگ فوت ہو چکے ہیں سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو توحید پر اور اپنی توحید پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اچھے عمل پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی ہر خیر و بھلائی نصیب فرمائے، اور ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم اصرف عنا شر الوباء، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين الوباء، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين الوباء۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔